قریب ہو کے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الآیہ گھڑی دو مارنا تفسیر کرتے ہیں آپ روزانہ؟ اچھا اثر کے بعد کہاں تک شروع ہو گیا دور کہاں تک ہو گیا آپ کا؟ جن مساجد میں یا جن جگہوں پر جن مقامات پر قرآن کریم کے پڑھنے کا پڑھانے کا سیکھنے کا سکھانے کا تفسیر کا درس کا سلسلہ جاری ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مشغلے میں لگے ہیں، اور مبارک ہے وہ گھڑیاں جو ان چیزوں میں ہماری خرچ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا وقت نہ جانے کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، مگر کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو بولتے ہیں وہ رب کے کلام کو بولتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں رب کے کلام کے، مطلب بیان کرتے ہیں رب کے کلام کا۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ مشغلہ عطا کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ایک واقعہ ہے، امام اصمعی رحمت اللہ علیہ امام ہیں، ان کی ملاقات دیہاتی سے ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کی زبان میں دیہات کے رہنے والے کو کھیڑ کا رہنے والا کہتے ہوں گے، گاؤں کا رہنے والا۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ایک دیہات اور گاؤں کے رہنے والے سے ہو گئی۔ اس دیہاتی نے، گاؤں کے رہنے والے نے امام اصمعی کو پوچھا من این جیتا۔ تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے نا کبھی کبھی تو میرے مزاج کی مجھے چیز مل جائے گی، کیونکہ استاد ہوتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے، سمجھاتا ہے، بچوں کو پوچھتا ہے بیٹا سمجھے، وہ کہتے کہ ہاں آگے چلے گا، نہیں سمجھے تو مثال ادھر سے دے گا ادھر سے دے گا، کچھ بھی کرے گا، بہرحال سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ کبھی کبھی ہلکا سے بولیں گے تو میرے مزاج کے حساب سے ایک چیز مل جائے گی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کچھ لے کر کے جائیں گے، اور آپ کو لگے گا ہاں ہم نے قرآن پاک کی آیت کا مطلب، پوری آیت کا مطلب تو بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے جہاں تک ہو سکے گا اس کا مطلب بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ آیت کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام کی خوبیاں کیا کیا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ بڑی معتبر ہے، آگے جا بیٹا تو آگے جا، لگتا ہے سمجھدار ہو۔ کیا پڑھتے ہو؟ حفظ پڑھتے ہیں، مولوی نہیں ہے کوئی، عالمیت میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ خیر، امام اصمعی کی ملاقات گاؤں کے رہنے والے سے ہو گئی۔ گاؤں کے رہنے والے نے امام اصمعی کو پوچھا من این جیتا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ لغت کے امام، امام اصمعی نے کہا جیتو من مکان یتلا فیہ کلام الرحمن، جیتو من مکان یتلا فیہ کلام الرحمن، میں اس جگہ سے آیا ہوں، مکہ المکرمہ سے، میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں رحمان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا ہے امام اصمعی کلام رحمان کا اور پڑھتے ہیں بندے؟ تو عجیب بات ہے، کلام تو اللہ کا ہے اور پڑھتے ہیں بندے، عجیب بات ہے، رحمان کے کلام کو بندے پڑھ لیتے ہیں؟ اس گاؤں کے رہنے والے نے پوچھا رحمان کا کلام اور پڑھتے ہیں بندے؟ امام اصمعی نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں۔ کہ اچھا مجھے پڑھ کر کے سنائیے کہیں سے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا، اللہ کو سب کے ہیں جو اس کا ہو جائے، جو اس کے طرف متوجہ ہو جائے، وہ سب کی سنتے ہیں، سب کی دعا وہ سنتے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری وہ کرتے ہیں، سب کو اولاد وہ دیتے ہیں، ہدایت دینے والے وہ، رزق دینے والے وہ، مالک وہ، خالق وہ، رازق وہ، بیماروں کو شفا دینے والے وہ، بلاؤں کو ٹالنے والے وہ، مشکلات کو حل کرنے والے وہ، یہب لمن یشاء اناسا،
جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے لڑکے دے دے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے لڑکے بھی دے دے لڑکی بھی دے دے، فاصلے سے دے دے، ایک ساتھ دے دے، آدھے گھنٹے بعد دونوں دے دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ ایک عالم صاحب سے ایک نوجوان کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ۔ کہ جی کیا بتاؤں؟ نوجوان بولے بیٹا کیا بولتے ہو؟ کہ وہاں کچھ لوگ مزاروں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جو مر جائے خود وہ دے دے گا کسی کو کچھ۔ بھائی جو خود مر جائے وہ کسی کو کچھ دے دے گا۔ یہ جو مزاروں پہ پڑے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، قبر میں دفن کر دیے گئے، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، تو مٹی کے نیچے نہ ڈال دیا گیا، وہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے، وہ کفن ہٹا نہیں سکتے۔ بھائی میری اردو کے سمجھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے سہارنپور کے حساب سے بھائی کچھ دقت ہو رہی، کوشش تو کروں گا کہ آسان کر کے بولوں۔ وہ کفن ہٹا نہیں سکتے، وہ اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے، وہ انگلی ہلا نہیں سکتے، وہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ جو مر گئے ہوں کسی کو کیا دے دیں گے؟ دینے والا وہ ہے جو حی ہے۔ الحی 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 کا ترجمہ زندے کا ہوتا ہے۔ نہیں تھا کوئی، تھے وہ، نہ رہے گا کوئی، رہیں گے وہ۔ کوئی نہیں تھا جب بھی اللہ تھے، کوئی نہیں رہے گا جب بھی اللہ رہیں گے، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ دینے، وہ جو زندہ ہو وہ ہے دینے والا، کوئی اور دینے والا نہیں۔ تو وہ نوجوان ایک عالم صاحب سے کہنے لگے کہ جی مولانا صاحب ایک بات بتاؤ۔ کہ جی کیا بات ہے بتاؤ، کیا پوچھتے ہو؟ کہ جی وہاں کچھ مزار پہ لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کا کام تو پیسے بٹورنا ہے نا، وہ تو اسی حساب سے بات کرتے ہیں۔ کمزور عقیدے کے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی چلا گیا وہاں، اولاد اللہ نے دی، نام رکھیں گے پیر دیدہ، یہ پیر نے دیا ہے۔ ارے پیر دے دے کسی کو جو مر گیا ہو، کسی کو کیا دے دے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں وہاں ایک بیری کا درخت کھڑا ہے، بیر جسے ہاتھی بیری کہتے ہوں گے۔ اگر کسی عورت کے دامن میں بیری کا پتا گر گیا، وہ یوں کہتے ہیں لڑکی پیدا ہوگی۔ کہ اور کیا کہتے ہیں نوجوان؟ اگر کسی عورت کے دامن میں، کسی عورت کے پلے میں بیر گر گیا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ مولانا صاحب کہنے لگے ایک مرتبہ اور کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہ یوں کہتے ہیں اگر بیری کا پتا گر گیا تو لڑکی پیدا ہوگی، بیر گر گیا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ مولانا صاحب ہنس کے کہنے لگے اگر کسی کے اوپر پورا کا پورا بیری کا درخت گر گیا کیا فوج کی فوج نکلے گی؟ ارے بھائی یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اولاد دے یا نہ دے، لڑکا دے لڑکی دے، اس کی مرضی کی بات ہے، یہ کام اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ کلام رحمان کا جسے بقا ہے اس کو بقا ہے، اس کے کلام کو بھی بقا ہے، اسے فنا نہیں اس کے کلام کو بھی فنا نہیں، اس کی ذات کو دوام ہے اس کے کلام کو بھی دوام ہے۔ یہ کلام، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس جسم میں اتر جائے گا، جس زبان پہ پڑھا جائے گا، جس گھر میں پڑھا جائے گا، وہ جسم برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا، وہ زبان برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی، وہ گھر برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا جہاں یہ پڑھا جائے گا۔ تو وہ دیہاتی گاؤں کے رہنے والے کہنے لگے کہ رحمان کے کلام کو بندے پڑھتے ہیں؟ اچھا مجھے پڑھ کر کے سناؤ۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ایک آیت پڑھ کے سنائی، اور دیہاتی کا سننا تھا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ دل تو اللہ جانتے ہیں، وہی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ کہیں کا بھی اللہ تو سب کہتے ہیں۔ امام اصمعی نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آیت کا ترجمہ ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، انسان کے رزق کا ذریعہ جو بنتی ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں بنتی ہیں، ان سے زمین سے جو اگتی ہیں، وہ جب اگتی ہیں، جب بارش آسمان سے اترتی ہے تو بارش آسمان سے اترتی ہے، یہ غذاؤں کے اگنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہ تمہارا رزق جو ہے آسمان میں ہے۔ یہ آیت دیہاتی نے سنی، گاؤں کے رہنے والے نے، وہ تو فوراً سمجھ گیا، تو عربی جانتا تھا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بالکل برحق ہے۔ کیا نام ہے؟ جیسے انسان بولتا ہے، انسان کے بولنے میں شک نہیں، قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، آپ پیپر دو گے اسکول میں، ایک پیپر ایک مضمون تو وہ ہوتا ہے کہ 33 سے لے کے 100 تک نمبر کتنے بھی آ جائیں پاس کہلاؤ گے، مگر ایک مضمون ایسا ہے کہ اس میں نمبر 98 بھی اگر آئیں گے تو بھی بات بننے والی نہیں ہے، اس میں نمبر
100 کے 100 چاہیے. وہ پیپر ہے توحید کا, وہ پیپر ہے عقیدے کا. عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے, عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. عقیدہ صحیح ہو اعمال تھوڑے ہوں بات بن جائے گی, عقیدہ صحیح نہ ہو, عقیدے میں کمزوری ہو, اعمال کی گٹھڑی کسی کے پاس ہو تو بات بننے والی نہیں. عقیدے کا پیپر یہ وہ پیپر ہے, عقیدے کا مضمون یہ وہ مضمون ہے جس میں نمبر 100 کے 100 چاہیے, 98 سے بات نہیں بنتی. کیوں جی مولانا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آیت پڑھ کے سنو, دلیل دو, دلیل دے دو. یہ ہے ایسا ہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے سارے انسانوں کو یوں کہہ دیا سب گھاٹے میں, سب گھاٹے میں, سب گھاٹے میں. الانسان کا ترجمہ ایک انسان نہیں, جب الف لام آتا ہے تو عربی گرامر کے حساب سے, آپ جانتے ہیں اسکول میں کوئی گرامر ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا سارے کے سارے انسان, ساری انسانیت گھاٹے میں بتا دی, قسم کھا کے بتا دی. یا اللہ بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا, مگر وہ بچے گا جس کا عقیدہ صحیح ہو. ایک عالم نے ترجمہ آمنو کا عقیدہ صحیح سے کیا ہے, مگر وہ بچے گا جس کا عقیدہ صحیح ہو, وہ عامل الصالحات, اور وہ بچے گا جس کا عمل سنت کے مطابق ہو. یہ ترجمہ کیا انہوں نے, وہ عمل وہ بچے گا جس کا عمل نیک ہو, جو اچھے اعمال کرتا ہو. تو خیر اس دیہاتی نے سنا اور سنتے ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے. وہ دیہاتی اونٹ لیے ہوئے تھا یا اونٹنی لیے ہوئے تھا, جو بھی لیے ہوئے تھا, اونٹنی کو لیٹایا, اونٹ کو لیٹایا, اسے ذبح کر دیا. امام اصمعی کو بلایا اور کہا کہ تم بھی آ جاؤ, تم بھی ہاتھ بٹا لو, تم بھی شریک ہو جاؤ, تم بھی حصہ لے لو, تم بھی میرے مددگار بن جاؤ. گوشت تم بھی لے جانا. تو سمجھ آ گیا ہوا, گوشت تم بھی لے جانا. اونٹنی کو ذبح کر دیا, تیر کو توڑ دیا, کمان کو پھینک دیا اور چل دیا. اس کی زبان پہ جاری تھی وفی السماء رزقکم وما توعدون, وفی السماء رزقکم وما توعدون. امام اصمعی کا کہنا ہے بزرگ کہ میں نے اس آیت کو سینکڑوں دفعہ پڑھا, مگر سینکڑوں دفعہ پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھ کے مجھے اس درجے کا یقین, اس درجے کا اعتماد, اس درجے کا بھروسہ پیدا نہیں ہوا. اس گاؤں کے رہنے والے کو ایک مرتبہ سن کر جس درجے کا یقین, جس درجے کا اعتماد, جس درجے کا بھروسہ ایک مرتبہ سن کے اس کے اندر پیدا ہو گیا, میرے اندر 100 مرتبہ سن کے پیدا نہیں ہوا. اللہ کا کلام. خیر بات ہو گئی مولانا, وہ بھی چلا گیا, سال گزر گیا. امام اصمعی بھی حج کے لیے پہنچے. ایک مسئلہ ہے تو باریک سا, لیکن ہو سکتا ہے کبھی کسی کو یاد رہ جائے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے حکیم ننو میاں, حکیم ننو میاں. ان کی خان کا تھوڑا سا آگے جہاں آپ گئے تھے, 100 سے اس سے آگے کو ہے, وہاں آپ جا نہیں سکے تھے. یہ امام صاحب ہمارے یہاں گئے تھے. امام صاحب کیا برکتی آدمی کہوں, ان کے ساتھیوں کو برکتی کہوں, برکتی کہوں. میں 33 سال سے وہاں رہتا ہوں, مجھے وہ چیز اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی تھی, مگر جس دن یہ مہمان بن کے گئے مجھے وہ چیز دیکھنے کو مل گئی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کمرہ جو تھا اندر مناسب گنگوہی کا جس میں وہ رہتے تھے, اس کی چابی ہر ایک کو نہیں, کبھی کبھی کھولتے ہیں. اتفاقی بات یہ بھی گیا, میں ان کو گھمانے کے لیے گیا. وہ ایک آدمی خود بخود کہنے لگا کہ مولانا آپ اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں کہا ہاں بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس نے بیچارے نے کھول دیا, اس سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بھی دیکھ لیا, میں نے بھی دیکھ لیا. تو ان کے پوتے تھے حکیم عبد الرشید, ان کو ننو میاں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ جب مسجد رشید دارالعلوم کی دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اس وقت وہ تشریف لائے تھے. تو ان کے حوالے سے استاد سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, حج کے لیے تشریف کا لفظ نہیں بولا جاتا. حج کے لیے اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے, ہم یوں نہیں کہنے گے فلاں صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے, یوں نہیں بولنے گے. فلاں صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے, یوں نہیں کہا جائے گا. وہ جگہ تو وہ جگہ ہے, سر کے بل بھی چلو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اچھا پھر آپ کہو گے کہ مولانا بولیں گے کیسے؟ اگر کسی کا سفر کا ارادہ ہو, حج کے سفر کا ارادہ ہو, تو یوں کہیں گے فلاں صاحب کا, فلاں بزرگ کا, فلاں عالم دین کا مبارک سفر ہے اس سال. دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے, وہاں وصول کرنے والا بنا دے, وہاں حصول حاصل کرنے والا بنا دے. تو حج کے لیے تشریف کا لفظ نہیں بولا جاتا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, امام اصمعی بھی پہنچے, تو نہیں کہا تشریف لے گئے, امام اصمعی بھی پہنچے اور وہ دیہاتی بھی وہاں پہنچا. دونوں کی ملاقات ہو گئی. امام اصمعی نے دیہاتی کو پہچان لیا اور دیہاتی نے امام اصمعی کو پہچان لیا, اور پہچاننے کے بعد دونوں نے کہا, امام دیہاتی نے کہا امام اصمعی کو کچھ اور بھی ہے کیا؟
کیا کہا؟ کچھ اور بھی ہے کیا؟ ایک آیت پچھلے سال رحمان کے کلام کی سنائی تھی، کچھ اور بھی ہے کیا رحمان کے کلام میں سے آپ کے پاس؟ امام اسماعی نے کہا ہاں میرے پاس کچھ اور بھی ہے۔ وہ گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا کہ پڑھ کر کے سنائیے مجھے۔ امام اسماعی نے پڑھ کر کے سنایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہ دیہاتی تو چیخنے لگا، شور مچانے لگا، چلانے لگا، آہ بکاہ کرنے لگا، گریہ بازاری کرنے لگا، رونے لگا اور شور مچانے لگا۔ اس آیت کے اندر آسمان اور زمین کے رب کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ فوراً سنتے ہی سمجھ گیا، کہنے لگا کون ہے وہ جس کے لیے میرے رب کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ کون ہے؟ آگے مضمون یہ ہے جیسے بولنے میں شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں۔ وہ دیہاتی شور مچانے لگ گیا۔ ایک آیت کو سن کر اس رب کے کلام کی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ کلام رحمان کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ کے پڑھو گے تو ثواب، بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، وضو کے ساتھ پڑھو تو اور زیادہ ثواب، نماز میں پڑھو تو اور زیادہ ثواب، رمضان میں پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ ثواب۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نادرا خواہ بھی نہیں ہے، استغفار کر لیا کرے۔ جو استغفار کرے گا پریشان رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ استغفار کے اندر ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں اور ایک بات بہت گہری ہے، دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں، ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے ایک ہے نہیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ ہے۔ کیا؟ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے، عذاب ہٹ جاتا ہے، عذاب سے بچاؤ ہے۔ ان میں سے ایک ہے نبی کا وجود، ایک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، وہ تو نہیں ہمارے پاس۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آپ کہو گے دلیل دو، دلیل دے رہا ہوں۔ اے نبی جب تک آپ امت کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ امت کے درمیان موجود ہیں امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ آگے دوسری چیز تو نبی کے وجود کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو نبی کے وجود کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ ہے، استغفار کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ۔ بھائی پتہ نہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا کہ نہیں، بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ نبی کے وجود کی وجہ سے بھی عذاب سے بچاؤ، استغفار کی وجہ سے بھی عذاب سے بچاؤ۔ ایک چیز ہمارے پاس نہیں رہی، ایک چیز ہمارے پاس بچی ہے، استغفار تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ ایک عالم نے ایک آدمی قرضے کی وجہ سے پریشان تھا، وہ اسے کہتا ہے کر استغفار، استغفار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، کوئی شکل خلاصی کی قرضے کی ادائیگی کی نظر نہیں آئی۔ بہت دن ہو گئے، وہ کہتا رہا مولانا بات نہیں بن رہی ہے۔ مولانا کہتے رہے کرتے رہو استغفار، کرتے رہو استغفار۔ وہ کرتا رہا، ایک دن گھر کے کاغذات میں گھس گیا، کوئی سنتوکڑی اس کے سامنے آ گئی ہوگی، اس کے کاغذات کو کٹولنے لگ گیا، دیکھنے لگ گیا، کھول کر کے کریلنے لگ گیا۔ اس کے سامنے کاغذ آیا اور کاغذ آنے کے بعد اسے سوچا پتہ نہیں یہ زمین کا کاغذ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کاغذ کو محفوظ کر لیا اور دکھایا، اسے بتایا کہ دلی کی جو مین مارکیٹ ہے یہ تو وہاں کی دکان کا کاغذ ہے۔ دہلی کی جو مین مارکیٹ ہے یہ وہاں کی دکان کا کاغذ ہے۔ وہ پوچھتا اس کاغذ کو لے کے وہاں گیا، وہاں ملازم بیٹھے تھے، کہنا کون ہے دکاندار؟ بھائی ہمیں پتا نہیں، ہم تو ملازم ہیں، فلاں محلے میں رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ پوچھتا وہاں چلا گیا، اس نے جا کر کے کہا کہ فلاں جگہ جو دکانیں ہیں آپ ان میں کام کرتے ہیں؟ کہ ہاں میرے آدمی کام کرتے ہیں۔ پتا ہے وہ دکانیں کس کی ہیں؟ کہ نہیں پتا نہیں ہے۔ پھر آپ اس میں جو دکانوں میں بیٹھے ہیں کہ بھائی صاحب آپ آؤ تو صحیح، میرے پاس تو آؤ، مجھے بات تو بتاؤ، میں اپنی بات مجھے سناؤ تو صحیح، کم سے کم بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا دیکھ یہ کاغذ ہے، بتائیے دکانیں کس کی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بہت دن سے تلاش تھی کہ ان دکانوں کا مالک میرے تک پہنچ جائے اور میں ان کا سودا کر لوں، میں معاملہ کر لوں، میں معاملہ صاف کر لوں۔ آج تم یہ کاغذ لے کے آ گئے ہو، بتاؤ کتنے میں بیچتے ہو؟ کروڑوں میں جا کے سودا ہوا تھا۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اگر گنہگار ہوگا اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوگا اولاد کی پریشانی کو دور کر دیں گے، اگر قرضے کی وجہ سے پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ قرضے کی پریشانی کو بھی دور کر دیں گے۔ استغفار کے اندر ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے۔
تو آیت کیا پڑھی تھی میں نے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی کہے محمد اللہ نبی ہیں اللہ کے، اس پر دلیل، ارے اللہ کے بندے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہر رسول سچا ہوتا ہے۔ محمد کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ آگے والذین معہ، مولی سہیل ایک نقطہ بتاتا ہوں، 6 مہینے بعد بھی یاد کرو گے تو مزہ آئے گا۔ والذین معہ، صحابہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے شعر کیا پڑھا تھا؟ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ وہ صحابہ معہو، اے نبی جو آپ کے ساتھ ہیں، مولی سہیل معہو کے الفاظ ہیں، اندہو کے نہیں ہیں۔ اب آئے گا مزہ آپ کو، کہیں گے الفاظ ہیں معہو، وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے وہ جو آپ کے پاس ہیں، پاس تو ابو جہل بھی تھا پر ساتھ نہیں تھا۔ کہاں رہتا تھا وہ؟ ابو جہل نہیں رہتا تھا، رات دن واسطہ نہیں پڑتا تھا، اس میں سامنے رہتا تھا۔ پاس تو ابو جہل بھی تھا پر ساتھ نہیں تھا۔ ساتھ صحابہ کرام تھے، خوشی کے ساتھی، غمی کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، اور جہاں حالات کیسے بھی ہوں تمام حالات میں نبی کے ساتھ تھی، نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام تھے۔ والذین معہ، ابو جہل پاس تو تھا پر ساتھ نہیں تھا۔ اور ایک بات آپ بتا دوں، معراج کا سفر رات میں ہوا کہ دن میں؟ رات میں ہوا نا۔ اب رات ہی میں کیوں ہوا؟ ایک ایسا بھی تو ہو سکتا تھا دن میں جاتے، دن میں آتے، دیکھتے لوگ، یا رات میں جاتے نہ دیکھتا کوئی، آتے دن میں آتے ہوئے دیکھ لیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ تو دن میں جانا ہوا، دن میں آنا ہوا، نہ رات میں جانا ہو کے دن میں آنا ہوا۔ رات ہی کو جانا ہے، رات ہی کو آنا ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ رات ہی کو کیوں ہوا؟ ایک عالم بیان کرتے ہیں تاکہ صدیق اور زندیق میں فرق ہو جائے، تاکہ صدیق اور زندیق میں فرق ہو جائے۔ ایک جملہ اور بولتا ہوں، سارے صحابہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ابو بکر ہیں۔ نہیں سمجھتے۔ سارے صحابہ صدیق سچے ہیں، سب سارے صحابہ صدیق ہیں، بڑے صدیق اکبر بڑے کہتے نہیں ہیں۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ابو بکر ہیں۔ تو رات کو سفر کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی چلے گئے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے رہنے کا مکان ہوتا ہے، اور ان کے پیٹ میں بچھو ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے تھے۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے، ابو جہل سن رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، محروم القسمت تھا، بھاگا ابو بکر کے مکان پہ گیا، جا کر کے دستک دی، کنڈی بجائی، اندر سے ابو بکر آئے، او ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کیوں ہوپلس نظر آ رہا ہے؟ کیا پریشانی ہے تجھے؟ کیوں آیا ہے تو؟ ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر تم یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے حصے میں نے اتنا لمبا سفر کر لیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، 7 آسمان ہے، 7 پنجے 3500 سال کی مسافت ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک 28 دن کا سفر ہے، 3500 برس اور 28 دن کا سفر، یہ تھوڑے سے حصے میں کسی نے طے کر لیا، اور وہ یوں کہنا وہاں بھی گیا جہاں جبریل نہیں جا سکتے۔ اے ابو بکر آپ کیا کہو گے؟ اب بزرگوں ابو بکر کا جواب سنیو۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ او ابو جہل پہلے تو یہ بتا کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ او ابو جہل پہلے تو یہ بتا کہ یہ کہنے والے کون ہیں کہ رات کا سفر اتنا لمبا کر لیا؟ ابو جہل نے کہا اما صاحبوں کا فقط قال، اما صاحبوں کا فقط قال، آپ کے ساتھی محمد یہ بات کہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو رات کا سفر اس لیے ہوا، ابو بکر بھی سو رہے ہیں، ابو جہل بھی سو رہا ہے، دونوں سو رہے ہیں، آپ چلے بھی گئے، آپ آ بھی گئے، آ کے بیان کر رہے، ایسے وقت سفر ہوا دونوں سو رہے ہیں، تاکہ بعد میں جو مانے گا وہ صدیق کہلائے گا، اور جو نہیں مانے گا زندیق کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے والذین معہ اشداء، کفار کے مقابلے میں سخت، بہت سخت۔ آگے رحماء بینہم، صفت مشبہ ہے، 2 دن کے لیے ہمدردی ہو، اگلے دن دشمنی ہوگی، لا 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 لا، ایسا نہیں ہے۔ صیغہ ایسا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی ہمدردیاں
मुस्तकिल तौर पर हैं। सहाबा किराम एक दूसरे के लिए हमदर्द थे। रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, या अल्लाह तराहुम रुक्कान सुज्जदा, रुकू सजदा हम भी करते हैं मगर पता नहीं हमारी नीयत क्या होगी। एक रुकू सजदा सहाबा किराम करते थे, कुरान उनके रुकू को बयान करता है। अल्लाह अकबर, तराहुम रुक्कान, किसी आलिम से तर्जुमा पूछना, आप देखेंगे रुक्कान वो रुकू करने वाले हैं, सुज्जदन सजदा करने वाले हैं। क्या चाहते हैं रुकू सजदा करके? कुछ लोग तो दिखलावा चाहते हैं ना। एक को तहज्जुद पढ़ने का शौक हो गया, 10 दिन पढ़ी 20 दिन पढ़ी, किसी ने मसला तयम्मुम का बता दिया, रात को तयम्मुम पता नहीं किस वजह से उसको करना पड़ गया। तवा होता है, तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, उसका उल्टा हिस्सा काला होता है ना, जैसे घड़ी का ये टैल काला है, इससे ज्यादा काला होता है। उसने उल्टे तवे पर हाथ फेरे, हाथ फेर के चेहरे पे फेर लिए, उल्टे तवे पे हाथ फेर कर चेहरे पे फेरे जाएंगे, चेहरा काला होगा कि नूरानी होगा? बोलो भाई, चला काला होगा ना। अब तहज्जुद पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ने के बाद सुबह गली में जाता है। आजकल हमारा हाल ही है ना, है नहीं? नेक की पहली बात तो करते नहीं, करते कम है, गाते ज्यादा हैं, दिखलावा बहुत हो गया। कोई किसी से मिलने के लिए गया, क्या कहेंगे? पिछले साल का हज का पानी लेके आ, क्यों बताना चाहता है कि 2 हज कर रखे, भला इसकी क्या जरूरत है? अब वो तहज्जुद पढ़ के बाहर गली में निकला, पूछा भाई मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी है, मेरे चेहरे पर नूर आया कि नहीं आया? इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, उनसे पूछा। वो समझदार थे, कहने लगे बड़े मियां आप क्या कह रहे हो, क्या सवाल कर रहे हो? दोबारा सवाल करो। कि मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, इतने दिन हो गए मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मेरे चेहरे पर नूर आया कि नहीं आया? वो कहने लगे नूर अगर काला होता है तो आ गया है, नूर अगर काला होता है तो आ गया है, और अगर किसी और तरह का होता है तो नजर नहीं आ रहा है। कुर्बान जाइए, सहाबा किराम के रुकू को कुरान पाक बयान करता है। उनके रुकू सजदे क्यों होते थे? किसी को दिखलाने के लिए नहीं होते थे। आगे कुरान पढ़िए, यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। लोग सहाबा किराम को कुछ भी कह देते हैं, अरे कौन है वो जिनकी शक्ल जिब्रील इख्तियार करते थे? अरे कौन है वो जिनको फरिश्ते गुस्ल दिया करते थे? है कोई ऐसा जिसने अपनी आंखों से जिब्रील को नबी की मजलिस में देखा हो? ये कौन शख्सियत थी? ये सहाबा किराम की शख्सियत थी। यबतगूना फज़लन मिनल्लाह, वो अल्लाह के फजल को चाहते हैं, व रिदवाना, वो खुशनुदी को चाहते हैं। कुरान पाक सहाबा किराम के इखलास को बयान करता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वफ़क़ना अल्लाह लिमा। घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, बातें तो याद आ रही हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम नमाज पढ़ें, रुकू पढ़ें, जो भी नेकी करें, कोशिश ये रहे कि किसी को दिखलावे के लिए ना हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल शुक्र शुक्रन खालिदन मा फलूदिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रमज़ान की बरकत से हर एक को माला माल कर दीजिए, अपने कर्म से माला माल कर दीजिए, किसी को महरूम ना कीजिए। दुख दर्द से बचाइए, तकलीफ से बचाइए, मुसीबत से बचाइए, परेशानी से बचाइए। उम्मत के लिए जितने दरपेश मसाइल हैं, अल्लाह सबसे रिहाई अता कर दीजिए, तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए, मुश्किलात को दूर कर दीजिए, रुकावटों को दूर कर दीजिए, आसानियाँ सहूलतें पैदा कर दीजिए। रमज़ान की बरकत से सबको माला माल कर दीजिए। हमारी नमाज़ों को कबूल कर लीजिए, तरावी को कबूल कर लीजिए, कुरान पाक के पढ़ने को कबूल कर लीजिए, रहम करम का मामला कर दीजिए, सबसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के फैसले कर दीजिए जो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह कब्रिस्तान में जो भी आराम कर रहे हों, करीब हों, गम में गुजरे हों या बहुत पहले गुजर गए हों, अइज़्ज़ा हों, अक़रीबा हों, रिश्तेदार हों, नज़दीक के हों, दूर के हों, या अल्लाह वालिदैन हों, ताया चाचा हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, सभी के कब्र को नूर से भर दीजिए। या अल्लाह वहाँ जाने से पहले वहाँ की तैयारी करने वाला बना दीजिए। कुरान पाक की बरकत से हम सबको नवाज दीजिए। कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, अल्लाह के नेक बंदे दुआएं कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक में एतिकाफ में बैठे हुए हैं या बैठने का इरादा रखते हैं, जहाँ नेक दुआएं हो रही हैं, उनकी नेक दुआओं में हमारा हिस्सा फरमाइए, उनकी नेक दुआओं में हमारा हिस्सा फरमाइए। हमें खूब वसूल करने वाला बनाइए, रहम करम का मामला करने वाला बनाइए। ऐ रब्बे करीम, अल्लाह अपना बना लीजिए, अपने सामने रोने वाला बनाइए, हाजी नमाजी बना दीजिए। ऐ रब दर सरकार का दरबान बना दे, हम जैसे गदा करो सुल्तान बना दे। खाली है हमारे हाथ और बहुत दूर है तैबा, इस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे। अल्लाह रहम करम का मामला कर दीजिए, हम सबसे राजी हो जाइए। हमारी मुख्तसर सी इल्तिजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फल से उन बारगाह में कबूल कर लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।